اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں چینل ون کے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے دین اور عقل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ ناظرین محترم، میں مسلسل ایپیسوڈ میں عقل کے حوالے سے گفتگو کر رہی تھی کہ عقل کتنی بہترین نعمت ہے اور عقل کا صحیح استعمال کرنے کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے، کیونکہ قرآن میں بارہا یہ آیا ہے کہ تعقل کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ اور جو بھی انسان تعقل، غور و فکر اور صحیح تھنکنگ کرتا ہے اور وہ دین کی تمام چیزوں کو گہرائیوں سے سمجھتا ہے تو پھر وہ انسانیت کے اعلیٰ درجے پر بھی پہنچتا ہے اور اس سعادت کو بھی حاصل کرتا ہے کہ جو اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقل کی اتنی اہمیت تو ہے، تعقل کرنے کی بھی اتنی اہمیت ہے، لیکن ہم اپنی عقل کو کس طرح سے بڑھائیں، ہماری عقل کس طرح سے اسٹرانگ ہوگی، کس طرح سے قوی ہوگی۔ تو جیسا کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ عقل کے لیے بہترین چیز علم ہے، یعنی اگر ہم اپنی عقل کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے، اس کے لیے پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ ہم اپنے علم کے معیار کو اعلیٰ کریں، ہم تعلیمی میدان میں اتریں اور خود کو علم سے سجائیں، خود کو علم سے مالا مال کریں، کیونکہ ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ بھی صاحبان علم ہیں اور وہ بھی ہمیں علم کی طرف ہی دعوت دیتے ہیں۔ ہم دیکھیں کیا پڑھتے ہیں مولا علی کے لیے کہ رسول نے فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ ہم فضائل میں اسے بڑے خوشی خوشی پڑھ جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اس میں غور و فکر کریں تو اس میں کتنی بڑی بات رسول نے فرمائی ہے کہ میں شہر علم ہوں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی رسول یہ ہمیں میسج دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس تمام علم موجود ہیں کیونکہ ہم شہر ہیں علم کے اور علی اس کا دروازہ ہیں، لہٰذا رسول ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم ہماری طرف آؤ، علم حاصل کرنے کے لیے آؤ۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اہل بیت سے استفادہ بہت کم اٹھاتے ہیں، ہم اہل بیت کے فضائل اور مصائب میں اتنا زیادہ کھو جاتے ہیں، اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ جن چیزوں کی طرف ہمیں اہل بیت خود انوائٹ کرتے ہیں ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم اپنے من مطابق عمل انجام دینے لگ جاتے ہیں اور یہی چیز غلط ہے۔ امام علی علیہ السلام نے علم کے حوالے سے کتنی زیادہ احادیثیں ہیں جو روایات ہیں، کتنی احادیثیں ہیں جو امام سے وارد ہوئی ہیں کہ امام نے فرمایا کہ جس کے پاس علم آ گیا اس کے پاس سب کچھ آ گیا، یعنی دنیا کی گویا ساری دولت آ گئی، اور جس کے پاس سے علم چلا گیا گویا اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، اس کے پاس سے سب کچھ چلا گیا۔ یا ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ جو صاحب علم ہے، جس کے پاس علم آ گیا وہ دوسروں پر حاوی ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہوتا لوگ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں علم حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے، چاہے وہ دینی علم ہو چاہے وہ دنیاوی علم ہو، اور دینی اور دنیاوی سمجھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ دینی اور دنیاوی علم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر وہ علم جو انسانیت کو فائدہ پہنچائے، جو ہماری سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہو، ہر وہ علم دینی علم کہلائے گا، کیونکہ دین کا جو منبع ہے، جو دین کا بیس ہے وہ یہی ہے کہ خدمت خلق، ہم کسی نہ کسی طرح سے انسانیت کو فائدہ پہنچائیں، دوسروں کی مدد کریں، اب وہ چاہے ہم ڈاکٹر بن جائیں، چاہے ہم انجینئر بن جائیں، ہم کسی بھی شعبے میں جائیں، لیکن ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں۔ آپ دیکھیں کتنے بدقسمت تھے وہ لوگ کہ جن کے درمیان علی جیسی شخصیت موجود تھی، کہ جس کو رسول نے کہا کہ یہ اس شہر کا دروازہ ہیں، یعنی علم کا یہ دروازہ ہیں، اور وہ علی کہ جو بار بار اپنی طرف بلاتا تھا کہ آؤ مجھ سے علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، جس نے سلونی سلونی کا نعرہ بلند کیا۔ لیکن کتنے بدبخت تھے وہ لوگ
یا یوں کہہ لیا جائے کہ سمم بکمن امیون کا مصداق تھے شاید وہ لوگ، اسی لیے امام علی جیسی شخصیت کو نہیں سمجھ پائے اور نہ انہوں نے اپنے علم میں کبھی اضافہ کرنا چاہا، کیونکہ اگر وہ اپنی علم میں اضافہ کرتے تو شاید ان کی عقل بھی درست ہوتی، اور اگر عقل ان کی درست ہو جاتی تو کبھی بھی وہ مولا کائنات سے دشمنی پر نہ اترتے، کبھی بھی وہ امام حسین علیہ السلام کو اس طرح سے کربلا میں بلا کر قتل نہ کرتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں اس کے دو ہی ریزن ہیں کہ انہوں نے تعقل و غور و فکر نہیں کیا اور علم حاصل نہیں کیا۔ آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں کہ ہماری کمیونٹی علم کے معاملے میں، سکسیس کے معاملے میں کتنی پیچھے ہے۔ جس قوم کے پاس، جس کمیونٹی کے پاس علی جیسا عالم موجود ہو، جس کے پاس امام رضا علیہ السلام جیسا عالم آل محمد موجود ہو، امام جعفر صادق علیہ السلام جیسا معلم موجود ہو، اور وہ ہستی کہ جس کو پروردگار عالم نے خود یہ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ یہ آپ کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیں گے، ایسی شخصیات کے بعد بھی ہم آج تعلیمی میدان میں پیچھے ہیں، ہم ترقی میں پیچھے ہیں۔ کیونکہ ہم نے اہل بیت کو فقط اپنے ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے، ہم نے اہل بیت سے ان چیزوں کو سیکھا ہی نہیں کہ جس سے ہمیں فائدہ پہنچ سکے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی 10 مجلسوں میں سے اگر 2 مجلس میں نہ جائیں تو امام آپ سے ناراض نہیں ہوں گے کہ تم میری مجلس میں نہیں آئے، لیکن اگر آپ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہونے کے باوجود علمی میدان میں پیچھے رہ جائیں، تعلیمی میدان میں پیچھے رہ جائیں، عمل میں پیچھے رہ جائیں، اچھے کام کرنے میں پیچھے رہ جائیں، تب امام ضرور ناراض ہوں گے۔ امام نے کبھی نہیں کہا کہ نہیں آؤ بس تم مجھ پر صبح شام گریا کرتے رہو، بلکہ اہل بیت نے ہمیشہ ہمیں وہ راستہ دکھایا ہے کہ جہاں پر ہم سعادت حاصل کر سکیں۔ لیکن یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے اہل بیت کو اس طرح سے نہیں سمجھا۔ ہم دوسروں کو تو بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت کو نہیں سمجھا، اس لیے اہل بیت سے دشمنی کی اور اہل بیت کو قتل کیا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو کیا ہم نے اہل بیت کو سمجھا ہے؟ نہیں، ہم نے بھی اہل بیت کو نہیں سمجھا ہے، کیونکہ اگر ہم نے اہل بیت کو سمجھا ہوتا تو آج اس دنیا میں ہماری کمیونٹی سب سے آگے ہوتی۔ ہم نے تعلیمی میدان میں اقدام نہیں کیا، ہم نے اپنی سکسیس کی طرف دھیان نہیں دیا، اور اسی وجہ سے آج ہم اتنے پیچھے ہیں۔ لیکن علم حاصل کرنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا، جیسا کہ رسول نے خود فرمایا کہ علم حاصل کرو من المہد الی اللحد، جھولے سے لے کر قبر تک۔ ہم جب چاہیں اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں، اپنی ذات کو بہتر بنا سکتے ہیں اور خدا سے قریب ہو سکتے ہیں۔ علم کی اسلام میں اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا، رسول اللہ سے یہ مروی ہے کہ پروردگار عالم حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے پروں سے۔ تو آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی جب پہلا سورہ نازل کیا ہمارے رسول کے اوپر تو علم کے ہی حوالے سے، اقرا پڑھو، اپنے رب کا نام لے کر پڑھو۔ ہمارے جتنے بھی رہبر آئے، جتنے بھی ہمارے امام آئے، ان سب نے ہمیں ہمیشہ علم کی طرف اپروچ کیا۔ اور جیسا کہ یہ ہمارا پروگرام عقل کے اوپر بیسڈ تھا، ہمارا ٹاپک عقل تھا، تو عقل کے معیار کو بڑھانے کے لیے، عقل کو اور زیادہ قوی بنانے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ علم کی ہے، صحیح علم حاصل کرنے کی ہے۔ دینی اور دنیاوی دونوں علم ہم جتنا زیادہ حاصل کریں گے ہمارے ثواب میں تو اضافہ ہوگا ہی، ساتھ ہی ساتھ ہم ایک ایسے انسان بنیں گے کہ جیسا انسان اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بنا کر بھیجا تھا، کہ جب اللہ نے خود کو ہی شاباشی دی کہ میں نے ایسی خلقت کی کہ اس سے بہترین خلقت اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دنیا کے مقصد کو سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں، اپنی ذات کو سمجھیں اور خود کو اس راہ پر لگائیں جو اہل بیت کی حقیقی راہ ہے۔ ناظرین محترم، آج کے اس ایپیسوڈ کو میں یہیں پر تمام کرتی ہوں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے ایک اور نئے پروگرام میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔